أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 127 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ بِالنِّسَاء، اور وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے بارے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے، تمہیں یہ بتاتا ہے۔ وما یتلی علیکم، اور جو تم نے پڑھا کتاب کے اندر، فی یتامی النساء اللاتی، یتیم عورتوں کے بارے میں، وہ عورتیں جنہیں تم ان کا حصہ نہیں دینا چاہتے، ما کتب لہم، جو ان کے لیے مقرر ہے، وترغبون ان تنکحوہن، اور تم رغبت رکھتے ہو اس بات کے کہ ان سے نکاح کرو، والمستضعفین من البلدان، اور ضعیف بچوں کے بارے میں بھی تم پر تلاوت کی جاتی ہیں آیتیں ہیں جو سورہ نساء کے شروع میں اس پہ عمل کرو۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم یتیموں کے حق میں انصاف کے ساتھ قائم رہو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کوئی بھی خیر کا کام کرو گے تم، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، سو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ یتیم بچوں اور بچوں کے حقوق کے بارے میں، ان کی پرورش کے بارے میں حکم دیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ کسی کے پاس کوئی یتیم بچی ہوتی تھی، وہ اس کا ولی بھی ہوتا تھا اور میراث میں اس کے ساتھ شریک بھی ہوتا تھا، کیونکہ اس یتیم بچی کو اور اس کے ولی کو کسی کے وفات پانے والے سے جو میراث ملی، اب یہ ولی نہ تو اسے اپنے نکاح میں لیتا اور نہ کسی دوسرے مرد سے اس کا نکاح کرتا تھا، کیونکہ اس کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ دوسرے مرد سے نکاح کر دوں گا تو وہ جو حق زوجیت ہے اس کے حساب سے وہ اس کا مال بھی لے جائے گا، لہذا یتیم بچوں کے بعد کو تنگ کرتے تھے۔ اس پر آیت 12 نازل ہوئی، اور اسی طرح ابن ابی حاتم سے روایت ہے، نقل کیا گیا ہے رضی اللہ عنہ سے، کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک چچیزاد بہن تھی، اس کا مال تھا جو اسے اپنے باپ کی میراث میں ملا تھا۔ جابر رضی اللہ عنہ ان سے اپنا نکاح کرنا منظور نہ تھا، لیکن کسی دوسرے سے مرد سے بھی اس کا نکاح نہیں کرتے تھے، اس ڈر کی وجہ سے کہ اس کا شوہر مال لے جائے گا، نکاح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال بھی پیش کیا گیا، اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ شان نے فرمایا کہ وہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں عورتوں کے متعلق، اللہ تعالیٰ تم کو فتویٰ دیتا ہے۔ اور اس سے پہلے جو قرآن کریم میں تم نے بہت ساری آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان کے اندر بھی یہ فتویٰ موجود ہے، اور وہ آیتیں بھی تمہیں یہ فتویٰ دے رہی ہیں، اور تمہارے اوپر وہ آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ یہ فتویٰ یتیم بچوں کے اور عورتوں کے متعلق ہے جس کو تم ان کا مقرر حصہ نہیں دیتے، یعنی میراث میں جو مال ان کو ملا ہے وہ تم ان کو دینا نہیں چاہتے۔ اسی طرح ضعیف بچوں کے بارے میں بھی تمہارے اوپر آیت نازل کی جا رہی، بہت ساری آیتیں اتاری گئی، اس کے باوجود بھی تم یعنی ان بچوں کو ان کا حق نہیں دیتے، ان کی تعلیم کا ذمہ بھی تمہارا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ یتیم لڑکیوں اور ضعیف بچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تمہارے لیے بہت سارے احکام موجود ہیں، ان پر عمل کرو، جن کو تم آپس میں پڑھتے ہو اور سنتے رہتے ہو۔ اور فرمایا اس آیت کے ذیل میں حوالہ دیا گیا جو سورہ نساء کے شروع میں گزر چکی ہیں، جن کے اندر عورتوں کے اور یتیم بچوں اور بچوں کے متعلق جو ہے تمہیں بہت سارے مسائل، بہت سارے احکامات بتائے گئے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں، یتیم بچوں کے بارے میں، اللہ تقسطوا فی الیتامى وآتوا الیتامى اموالهم، ایک تو یہ کہ یتیموں کو ان کا مال تب دیا جائے کہ جب وہ اپنے مال کو سنبھالنے کے قابل ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ تم مال دو اور وہ چھوٹے بچے ہوں مال ان کا ضائع ہو جائے، اور نہ خود ان کا مال سارا ہڑپ کر جاؤ، بلکہ ان کے مال کی نگرانی کرو،
اور ان کے ساتھ انصاف سے چلو، اس لیے کہ وہ یتیم بچے ہیں۔ اگر کسی نے یتیم بچے کی پرورش کی، ہاں، اس کے ساتھ عدل و انصاف قائم کیا، تو قیامت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس کو حاصل ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فتویٰ دینا چاہتا ہے تمہیں، اللہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف کے ساتھ قائم رہو، بے انصافی کبھی نہ کرنا۔ یعنی یہ حکام کو بھی یہ حکم ہے اور عام لوگوں کو بھی یہ حکم ہے، اس کے جو میراث کے اندر شریک ہیں یا اس کے جو رشتہ دار ہیں، ان سب کو یہ حکم ہے، جو ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں ان کو بھی یہ حکم ہے کہ ان کا پورا حق جو بنتا ہے وہ ان کو دو، اور ان کے اولیاء ان کے حقوق کو غصب نہ کریں، ان کے حقوق کو نہ لیں، ان کے مالوں کی نگرانی کریں، اور ان کو دین تعلیم سے بھی آراستہ کریں، اور ان کے جو اموال ہیں ان کے دیکھ بھال بھی کریں۔ اس کے لیے اگر کوئی آدمی مقرر کیا ہے تو اس کو بھی اس میں سے خرچ دے۔ اگر کوئی شخص خود کرتا ہے دیکھ بھال، اس میں سے اگر وہ غریب ہے یا کمزور ہے تو کھا سکتا ہے تھوڑا بہت، اور اگر مالدار ہے تو اس میں سے نہ کھائے بلکہ اپنے مال میں سے کھائے، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ مت ملاؤ اس حال میں کہ تم ان کے مالوں میں سے کھا لو، یعنی اس کو ختم کرو۔ تو یہ عورتوں کے متعلق، یتیم بچوں کے متعلق جو ہے، اور اسی طرح جو ضعیف بچے ہیں ان کے بارے میں شریعت کی یہ احکامات ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں کہ ان کے ساتھ عدل و انصاف قائم کرو، ان کے اوپر ظلم زیادتی نہ ہونے دو، اور اسی طرح ان کا مال ہڑپ نہ کر جاؤ، اور چونکہ وہ تمہاری نگرانی میں ہیں لہذا تمہارے اوپر لازم ہے کہ ان کی دیکھ بھال کرو، اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ان کے حقوق ادا کرو، اور ان کے حقوق میں کوئی کمی مت کرو۔ اور جب تم ان کے حقوق کی پوری طرح پاسداری کرو گے اور ان کے حقوق کو صحیح طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے جو ہے ان کے حقوق ادا کرو گے، اس پر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو عام کر دے گا، اپنے انعامات کی بارش کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو، یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔